بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 316واں دن 16 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیے۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور کبار تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہے۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتے ہیں۔ سلاطین و عمرہ اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعہ کی رات میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں سے 180 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حاجی پر قربانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے، تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر ہو۔ فائدہ، جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکہ جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اہل و عیال کے لیے دعا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پر وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو سختی کرنے پر نہیں عطا فرماتے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، اپنی بیویوں بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہے، تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں، انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل ایمان اور قیامت کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا
جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کدو یعنی دودھی سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ فائدہ، اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں